کہ جیسے صوفیہ کرام کا آپ نے ذکر فرمایا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا، اور آپ سے جسے ذکر فرمایا آپ نے کہ خواجہ صاحب نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا، تو یہاں پر دو طریقے سے ایک بات آتی ہے کہ ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے اور ایک صوفی کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے۔ اگر باعتبار صحبت دیکھا جائے تو دونوں قرآن حدیث بزرگان دین کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت ہی ایکسپلین کرتے ہیں اور انہی کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ صوفی کی صحبت میں بیٹھنے والا عارف بن جاتا ہے اور عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا صرف ایک علم سے وابستہ رہتا ہے اور ایک علم کی حد تک محدود رہتا ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی روحانیت آگے نہیں بڑھ پاتی؟ اصل میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ عالم کی صحبت قانون کے مطابق ہوتی ہے، اس کی نظر قانون شریعت پہ رہتی ہے۔ صوفی کی صحبت عشق سکھاتی ہے، آئی نا سمجھ میں بات؟ وہ عاشق ہو جاتا ہے، وہ عالم شریعت کے قانون کے تحت رہتا ہے اور وہ ہر بات پر دلیل پہ رہتا ہے۔ صوفی یقین پہ رہتا ہے، تو اہل دلیل جو ہیں وہ ظواہر ہیں، تو ظواہر ظاہری فائدہ ہوتا ہے، اور اہل باطن اہل یقین ہیں تو باطن کو فائدہ ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ صوفیہ اخلاق پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اور تزکیے میں رہتے ہیں، تزکیے کو جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ علماء ظواہر جو ہیں وہ دلیل اور قانون پہ رہتے ہیں، آئی نا سمجھ میں بات؟ اب وہ زبانیں سیدھی کرتے ہیں اپنی، اہل ظواہر، اور اہل باطن اپنے دل سیدھے کرتے ہیں۔ تو جو زبان سیدھی کرتا ہے اس کی زبان میں تیزی آ جاتی ہے، اور جو دل سیدھا کرتا ہے اس کے دل میں خدا آ جاتا ہے، اخلاق محبت آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ عشق دوئی کو ختم کرتا ہے بے شک۔ اور دلیل دوئی پیدا کرتی ہے، اس لیے وہ باطنی فیض سے محروم رہتے ہیں، اس لیے وہ عالمی بنتا ہے کہ اس کی زبان سیدھی ہوتی ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ صوفیہ نے دو چیزیں اپنائی، تزکیہ اور حکمت۔ ظواہر علماء نے دو چیزیں اپنائی، فقہ اور شریعت، بس اتنا سا فرق ہے۔ اب جس نے ظاہری علوم اپنایا اس کے ساتھ صحبت لینے والا ظاہری بنے گا، اور جس نے باطن کو تزکیہ کو اپنایا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا، بس اتنی سی بات ہے۔